السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس کے سیشن نمبر 3 میں خوش آمدید۔ میں ہوں عبد الرحمن حفیظ، اسلام آباد، پاکستان سے۔ تو اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے فرسٹ سیشن میں پڑھا تھا کہ قابلیت اور قبولیت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کام کا معیار کیا ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ سیشن میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو کام کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لیکن سارے کام نہیں کرتے، بہت کم لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بنیادی جو چیزیں دیکھی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ ہمارا ویژن ہو، ویژن کے مطابق ٹائم کو ہم نے درست استعمال کیا ہو، پھر اب جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم باصلاحیت اور اسکلڈ ہوں، اور کام ہمارا جب بڑھ جائے گا اللہ کی توفیق کے ساتھ تو پھر ہمیں لیڈرشپ سیکھنی پڑے گی تاکہ ہم لوگوں کو ہینڈل کر سکیں۔ تو ہماری بات اصل میں پہنچی تھی یہاں پہ ہماری ایکٹیویٹیز کے اوپر۔ دیکھیں، کوئی بندہ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، چینج نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء اور رسول کے پاس لوگوں کو تبدیل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص میں فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ کا کام لوگوں کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ تبدیل تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی کرتی ہے، البتہ آپ کا کام لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے۔ ہدایت کے دو مطلب ہوتے ہیں نا، ایک ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا ہے الایصال الی المطلوب۔ اراءۃ الطریق مطلب راستہ دکھانا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو راستہ دکھا دیتے ہیں، لیکن کیا آپ مقصد تک لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ کا کام لوگوں تک بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کریں کہ میں ایسا پروجیکٹ بنا رہا ہوں جس سے پاکستان بدل جائے گا، تبدیلی آنے گی بلکہ آ چکی ہے، اور میرا ایسا پروگرام ہے، میری ایسی ٹریننگز ہیں جس سے دنیا بدل جاتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، ادارے بدل جاتے ہیں۔ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جو حقیقت نہیں ہے نا وہ کرنی نہیں چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر کے دیکھیں، کتنا مشکل کام ہے یہ، نہیں ہوتا اس طرح۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو حقیقت ہے کہ ہم کسی کا فیوچر چینج نہیں کر سکتے، کسی کو کامیاب نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے فیوچر اور ہمارے اداروں کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہماری ایکٹیویٹیز پہ ہوتا ہے، ہماری ڈیلی روٹین پہ ہوتا ہے۔ اگر آج آپ پروفیشنلی پراپر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ اور اس کا رزلٹ بڑا کمال کا ہوگا، اور آپ کا جو فیوچر اور مستقبل ہے بڑا تابناک ہوگا۔ لیکن وہ آج پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور آج سے مراد ہم ہیں، یعنی میں اور آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ وقت ضائع کر رہے ہیں، وقت استعمال کر رہے ہیں، یا آپ اس کو ان الفاظ میں کہ جو ٹریننگ کی ہے کہ ٹائم آپ اپنا انویسٹ کر رہے ہیں یا ویسٹ کر رہے ہیں؟ اور اس کا بھی اندازہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ہماری ایکٹیویٹیز سے ہوتا ہے۔ ہماری ایکٹیویٹیز دو طرح کی ہوتی ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ آگے بات شروع ہو۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یا ہوتے ہیں اہم، امپورٹنٹ، یا ہوتے ہیں غیر اہم، ناٹ امپورٹنٹ۔ اور یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ امپورٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو ہمیں کسی مقصد کے قریب کر دے، اور ناٹ امپورٹنٹ جو ہمیں مقصد کے قریب نہ کرے۔ اہم وہ جو مفید ہو، جو فائدہ مند ہو، اور غیر اہم یہ وہ جو غیر مفید ہو۔ تو ہمارے کام، ہماری ایکٹیویٹیز وہ ہوتی ہیں جو ہمیں کسی بھی کام کے قریب کر دیں، فائدے مند چیز کے قریب کر دیں۔ تو ہمارے یہ دو طرح کی ایکٹیویٹیز ڈیلی ہوتی ہیں، اور اس کا کیسے پتہ چلے گا یہ کام اہم ہے، یہ غیر اہم ہے؟
ہر بندے کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسی ڈیفینیشن جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، وہ ہے ہمارے مقصد کے قریب کرتے۔ تو ایز اے مسلم میرا اور آپ کا مقصد ایک ہے، جیسے ہم پڑھا ہے کہ الٹیمیٹ اینڈ افیکٹو ویژن، وہ کیا ہے؟ خدمت انسانیت یا خدمت خلق، خدمت خلق۔ اور خدمت خلق کے بہت سارے انداز ہیں، لیکن الٹیمیٹ ویژن ہمارا خدمت خلق ہے۔ ہاں، اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی بندہ ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہے، کوئی بندہ ایز اے امام، کوئی ایز اے حافظ، کوئی ایز اے ڈاکٹر، کوئی ایز اے رائٹر، کوئی ایز اے سائنٹسٹ۔ مختلف پلیٹ فارمز اور مختلف فیلڈز ہیں۔ آپ فیلڈ بھی کوئی کوئی بھی چوز کر لیں، لیکن آپ کا حتمی مقصد الٹیمیٹ ویژن ایک ہو۔ اگر ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے ملک میں سب لوگوں کا ویژن خدمت خلق ہو، اور ہر بندہ اپنی فیلڈ میں اس خدمت کی خاطر کام کر رہا ہو، تو آپ دیکھ لیجئے ہم سب ایک فکر اور ایک سوچ کے بنیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں خدمت خلق، خدمت انسانیت، اور ڈاکٹر صاحب علاج کر رہے ہیں خدمت انسانیت، ایک ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے خدمت انسانیت۔ سب کا ایک مقصد ہے، اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو پی او وی ہم کہتے ہیں ویژن میں، پرپز آف ویژن آپ کا، بٹ کیا آپ کر رہے ہیں یہ بھی کلیئر ہے، وائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں یہ بھی کلیئر ہے، اور ہاؤ یہ آپ کام کریں گے کیسے، تو فریم ورک آپ کا بڑا کلیئر ہوگا، بہت کلیئر آپ کا فریم ورک ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹ ویژن اگر ہو تو پھر ہم بڑے ایک ذہن بنا کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو کام چونکہ تفصیل کے ساتھ تو ہم آہستہ آہستہ آتے جائیں گے، لیکن ہم بات کرتے ہیں آج سے، مثلا میری اور آپ کی ایکٹیویٹیز امپورٹنٹ ہوگی، ناٹ امپورٹنٹ، ان امپورٹنٹ مطلب ہیلدی ایکٹیویٹیز، فروٹفل ایکٹیویٹیز، اور ناٹ امپورٹنٹ مطلب انہیلدی ایکٹیویٹیز، ایسی جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم امپورٹنٹ کاموں کو منظم کریں گے، آرگنائزڈ کریں گے، اور ناٹ امپورٹنٹ کاموں کو ریموو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور یہ بات ہم نے کی تھی اللہ کی توفیق کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگی۔ اگر آپ اپنے امپورٹنٹ کاموں کو منظم نہیں کرتے تو یہ کیا بنتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ پھر یہ کیا بنتے ہیں؟ ناٹ امپورٹنٹ، زبردست۔ اگر آپ اپنے امپورٹنٹ کاموں کو آرگنائزڈ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناٹ امپورٹنٹ۔ آرگنائزڈ بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مثلا آپ کھانا کھانا امپورٹنٹ لیکن آپ ٹائم پہ نہیں کھاتے تو ناٹ امپورٹنٹ۔ سونا امپورٹنٹ لیکن آپ ٹائم پہ نہیں سوتے تو ناٹ امپورٹنٹ۔ کھانا کا ایک مقدار ہے ہر بندے کے اعتبار سے، آپ اس سے زیادہ کھاتے ہیں تو امپورٹنٹ کام ناٹ امپورٹنٹ۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں آپ اپنی ذاتی زندگی سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو جہاں پہ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے غیر اہم کاموں کو نکالیں اپنی زندگی سے، ختم کریں، وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اپنے اہم کاموں کو بھی منظم کریں۔ اور یہ بات بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں، ایک دفعہ بتا دیجئے گا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ امپورٹنٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، لیکن ان دونوں میں سے موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اہم غیر اہم؟ موسٹ امپورٹنٹ، زبردست۔ ان امپورٹنٹ، ناٹ امپورٹنٹ یا ان امپورٹنٹ، یہ ہے زیادہ اہم۔ اس کی وجہ آپ کو بتا دی تھی کیا ہے وہ لاسٹ سیشن میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف کہ آپ کے سامنے یہ دو جگہ ہیں، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ درخت ہیں، پودے ہیں، اور یہاں پر بھی ہیں۔ فرق صرف اور صرف کیا ہے؟ منظم اور غیر منظم کا ہے۔ یہ منظم ہے، یہ غیر منظم ہے۔ اور یہ جو منظم ہے یہ خود منظم ہی ایسے ہی پیدا ہوئے یا ان کو بنایا گیا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ گارڈن خود بخود تھا یا بنایا گیا ہے؟ بنایا گیا ہے نا۔ تو جو چیز یعنی زمین سے جو بھی اگتا ہے
یعنی کوئی بھی پودے اگتے ہیں تو وہ منظم تب ہی ہوتے ہیں جب انہیں منظم بنایا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے کتنی زبردست ہے، کتنے حساب سے آپ دیکھیں گارڈن کتنا اچھا بنا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا، یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں ہر چیز الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کتنی زبردست ہے نا. تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ خود رو جو چیز ہوتی ہے نا وہ منظم نہیں ہوتی، ہر چیز کو منظم کیا جاتا ہے. اگر آپ پودے اگانا شروع کر دیں اور انہیں کاٹ چھانٹ نہ کریں تو وہ جنگل بن جائے گا. اور جنگل میں جنات رہتے ہیں، انسان نہیں رہتے، وہاں جانے کا دل نہیں کرے گا، جانور رہتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر لوگ آتے ہیں صحت عافیت کی زندگی کو بہتر مزید بہتر کرنے کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں منظم کی گئی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں کہ چند پودے اور چند درخت منظم کیے بغیر منظم نہیں ہوتے، تو میری اور آپ کی زندگی منظم کیے بغیر کیسے منظم ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہے نا پودے درخت اور جانور یہ نہیں اتنے جلدی بگڑتے جتنے جلدی انسان بگڑتا ہے. اسی طرح انسان جتنے جلدی سدھرتا ہے بہتر ہوتا ہے اتنے جلدی کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن زیادہ چانسز انسان کے ہوتے ہیں بگڑنے کے. بلڈنگ بنانی ہو تو آپ کو سال لگے گا، لیکن گرانی ہو تو 1 منٹ لگتا ہے. آج کل وہ مائن لگائیں تو بلڈنگ ساری زمین بوس ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعمیر شخصیت پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے. لیکن آپ نے شخصیت خراب کرنی ہے تو ایک جملہ بول دیں بس کافی ہے. آپ نے صحت خراب کرنی ہے تو کوئی انہیلدی چیز کھا لیں. لیکن آپ نے صحت ٹھیک کرنی ہے تو آپ کو 5-6 مہینے لگیں گے. تعمیری کام ٹائم ٹیکنگ، اینڈ تخریبی کام کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں بھی تخریبی کام ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انبیاء اور رسل کو صدیاں لگی ہیں انسانوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو جو لوگ بہت زیادہ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں نا کہ ہم آپ کی زندگی کو ایسے کمال کا بنا دیں گے ویسا کمال کا بنا دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. جو لوگ اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ٹائم لگتا ہے اس پہ. تربیت کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ. تربیت سے ہی مربع نکلا نا. مربع کہتے ہیں آپ گاجر کو، سیب کو یا جس چیز کا بنانا ہے اسے مخصوص انداز کے ساتھ شیرے میں یا کسی بھی چیز میں ڈپ کر دیں، 2-3 مہینے کے بعد جا کے وہ مربع بنے گا. تو اسی سے تربیت ہے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے سلولی اینڈ گریجولی، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ. پھر آپ دیکھ لیں کہ جانور 2 سال کا قربانی کے قابل ہوتا ہے، لیکن انسان کا بچہ 2 سال کا بمشکل چلنے کے قابل ہوتا ہے. لیکن بڑا کام انسان نہیں کرنا نا. جن لوگوں نے دنیا میں بڑے کام کرنا ہے نا وہ لوگ جلدی نہیں کرتے، وہ لوگ آہستہ آہستہ چلتے، شارٹ کٹ نہیں مارتے، راتوں رات ڈبل شاور راتوں رات امیر بننے کی کوشش نہیں کرتے. انہیں معلوم ہے کہ جو راتوں رات ہوتا ہے نا، جو راتوں رات انسان کو ناموری مل جاتی ہے، پیسہ مل جاتا ہے، کوئی بھی رول مل جاتا ہے نا، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے. کدو کی بیل آپ نے دیکھی ہے نا، 1 مہینے میں چھت پہ پہنچ جاتی ہے اور کدو بھی دے دیتی ہے، لیکن اگلے مہینے زمین پہ ہوتی ہے واپس. آپ نے کیلے کے درخت دیکھے ہیں، 2 مہینے میں کیلے دے دیتے ہیں، لیکن اگلے جو ہی کیلے ختم ہوتے ہیں زمین پہ ہوتے ہیں. لیکن جو مینگو کا درخت ہوتا ہے آم کا، یہ تو سال ہاں سال لگتے ہیں. میں نے آج سے 10 سال پہلے مالدیپ میں ناریل کا درخت لگایا تھا. ابھی میں گیا ہوں تو 10واں سال تھا میرا. تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی میرے قد سے، یعنی ایک پورشن جتنا ہوتا ہے نا اتنا پورشن اس کا قد تھا. ابھی اس نے پھل دینا نہیں شروع کیا. وہ کہنے لگے کہ یہ 20 ایک سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن 100 سال تک چل جاتا ہے، جلدی نہیں ہے. جس نے 100 سال تک کام کرنا ہے نا وہ جلد بازی نہیں کرے گا. جس نے جلدی جلدی کام کرنا ہے بس وہ جلدی کام کرے گا اور ختم ہو جائے گا. تو انسانوں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالی نے بڑے آرام سے بنائی ہے. تو اس لیے یہ بہت آرام سکون سے ان چیزوں کو دیکھیں. یہ آپ دیکھیں نا یہ علاقہ سارا ختم ہوا ہوا ہے تو یہ تو 1 منٹ لگا ہوا، لیکن یہ بنانے میں بہت وقت لگے گا بہت وقت لگے گا. اب آپ جو ہے نا 1 کروڑ روپیہ یہاں اس بندے کو دے دیے، اس نے گارڈن بنایا ہے، اسے بولے جی 1 کروڑ روپیہ لے لو لیکن بنا دو جلدی، وہ کہے گا نہیں. کروڑ روپے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ پودے سیٹ کرنے، جگہ بنانی، ان کو یہاں تک پہنچانے میں ٹائم لگے گا. تو اسی طرح انسان جو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہے اور آگے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ بہت تھوڑے عرصے کے اندر نہیں کام کر سکتا، بڑے اس کو بہت اچھا ٹائم چاہیے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں
کہ اپنے ٹاسک بنانے ہیں، اپنے ٹو ڈوز بنانے ہیں، اپنے پروجیکٹس بنانے ہیں، پلانس بنانے ہیں، اچیومنٹس کرنی ہے، اور اپنے کاموں کو پرائرٹائز کرنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ ان چیزوں کو دیکھ کر چلیں. جیسا میں نے شاید آپ سے عرض کی تھی، یا کسی اور کلاس میں، آج بھی ہمارا ایک سیشن تھا یہاں اسلام آباد میں، وہاں پر بھی کی تھی، کہ ایک وقت ایسا تھا پچھلے 15 سال، 20 سال، ہم ٹائم مینجمنٹ کے اوپر بہت فوکسڈ ہوتے تھے. لیکن 20 سال کام کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے بجائے نا، آپ اس کو ٹاسک مینجمنٹ پہ لے کے چلیں. بہت ساری وجوہات آ رہی نا. اس لیے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ٹائم آلریڈی آرگنائزڈ ہے، کیونکہ 24 گھنٹے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے کائنات کے ختم ہونے تک یہ تو آلریڈی آرگنائزڈ ہے. اس میں کسی چینج کی ضرورت نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ ٹاسک مینجمنٹ اور مائنڈ مینجمنٹ کا ہے. آپ جو ہے وہ ٹاسک کے اوپر چلے جائیں. بالخصوص پاکستان جیسے ملک میں ٹائم مینجمنٹ کا اتنا فائدہ نہیں ہے. کیوں بلا؟ یہاں پر آپ ٹائم پہ آفس نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمارا اسٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے کہ یہاں پر سارے لوگ Q1 والے ہیں، پھنستے ہیں راستے میں چل کر. ہمارے ادارے ویسے نہیں ہیں، ہمارا سیٹ اپ اور سسٹم ویسا نہیں ہے. تو ٹائم مینجمنٹ کے بجائے نا ٹاسک مینجمنٹ کے اوپر چلیں، کہ آپ ٹاسک لیں اور اس کو اتنے عرصے میں، اتنے ٹائم میں آپ پورا کر سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ ہے مائنڈ مینجمنٹ. ٹائم خراب نہیں ہوتا بلکہ ہمارا مائنڈ خراب ہوتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ نا ٹائم مینجمنٹ کی ٹولز کو نا ٹاسک مینجمنٹ اور مائنڈ مینجمنٹ کی طرف موڑیں، تاکہ زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اب آئیے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ٹاسک مینجمنٹ یا مائنڈ مینجمنٹ یا ٹائم مینجمنٹ، سب کو آپ ایک ہی طرح کا شمار کر سکتے ہیں، اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس کو کہتے ہیں ٹاسک مینجمنٹ. دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 ہے ارجنٹ، اور دوسرا ہے امپورٹنٹ. تو ارجنٹ امپورٹنٹ سے متعلق تو ہم بات کر رہے ہیں. ہر وہ کام امپورٹنٹ اور اہم ہے جو آپ کو کسی بھی ویلیویبل کام کے قریب کرتے، وہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 ہے ارجنٹ. آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پر ارجنٹ کی تعریف اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. اپنے الفاظ میں آپ لکھیں. یہاں پہ آ جائیے. یہ دیکھیے، ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے، آسان الفاظ میں یہ دیکھ لیں، آسان الفاظ میں میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں، بلکہ لکھوں کا تو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ دیکھیں، ٹائم مینجمنٹ آپ اس کو اردو میں کر دیتے ہیں، جو کہ آپ لوگ زیادہ وہ جامع والے ہیں. ارجنٹ. ارجنٹ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام ارجنٹ ہوتا ہے جس کا وقت مقرر ہو، اور اس کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں وہ کام ویسے نہ ہو سکے جیسے اسے کرنا تھا. اس کو کہتے ہیں ارجنٹ. ارجنٹ کام وہ ہوتا ہے جس کا وقت مقرر ہو، اور اس وقت کے بعد وہ کام ویسے نہ کیا جائے جیسے وہ کام کرنا تھا. آپ کو مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ارجنٹ، ہر وہ کام ارجنٹ ہوتا ہے جس کا وقت مقرر ہو، اور اس کے بعد زندہ رہنے کی صورت میں وہ کام ویسے نہ کیا جا سکے جیسے وہ کام کرنا تھا. اب یہاں پہ چند ایک چیزوں کو آپ دیکھیں تو تب آپ کو سمجھ آئے گی وہ کیا. پہلی بات یہ دیکھیں، ارجنٹ کا تعلق کام سے نہیں ہوتا بلکہ ٹائم سے ہوتا ہے. کام کا تعلق ہوتا ہے امپورٹنٹ ان امپورٹنٹ. ٹائم آ کے بتاتا ہے ارجنٹ ناٹ ارجنٹ. واضح؟ ٹائم آ کے بتاتا ہے کہ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، یہ کام ابھی ارجنٹ نہیں ہے، اس میں ٹائم باقی ہے. یہ کام، یہ ٹائم آ کے بتاتا ہے کہ یہ کام ارجنٹ ہو چکا ہے. مثال کے طور پر چند ایک مثالیں آپ دیکھ لیجئے، لیکن ان مثالوں پہ آپ نے حکم لگانا ہے کہ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ. لیکن دو تین چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ لیں پھر آپ کو جا کے اندازہ ہو کہ ارجنٹ ہے یا ناٹ ارجنٹ ہے. پہلی بات، جب آپ کو اس کام کی تعریف پتہ چل گئی ہے
تو تعریف کے مطابق آپ نے بتانا ہے. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ ارجنٹ کا کرنا ضروری نہیں ہوتا. ارجنٹ کا کرنا ضروری کیا ہوتا ہے؟ اہم. ارجنٹ کام کرنا ضروری تو نہیں ہوتا. ارجنٹ صرف بتاتا ہے کہ یہ کام اپنی لاسٹ ڈیٹ کو پہنچ گیا ہے، بس. دوسرا، جائز ناجائز کی بات یہاں نہیں کرنی. یہاں ہم ارجنٹ کی تعریف سمجھ رہے ہیں، نہ کہ جائز ناجائز. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے کہ سلیپنگ، سونا، آپ کا کیا خیال ہے کہ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ ناٹ ارجنٹ. ٹھیک ہے، زبردست. آپ نے بولا کہ سلیپنگ کیا ہے؟ ناٹ ارجنٹ. زبردست. سلیپنگ ہے ناٹ ارجنٹ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی ٹائم نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے. لیکن واچنگ اے لائیو کرکٹ میچ، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ارجنٹ. وجہ کیا ہے اس کی؟ کوئی وجہ بیان کر سکتا ہے؟ ہاں، زبردست. یہ صحیح ہے کہ لائیو ہے یہ لائیو ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ یہ ارجنٹ ہے. زبردست. گوسپ، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ ناٹ ارجنٹ. زبردست. اور ایکسرسائز، یہ بتائیے ایکسرسائز کیا ہے؟ ناٹ ارجنٹ. زبردست. آپ لوگوں کا جواب زبردست ہے. ناٹ ارجنٹ. اب ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں ارجنٹ ایکسرسائز جو ہے یہ ارجنٹ ہے. تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ کیوں ارجنٹ ہے؟ کہنے لگے دیکھیے جی یہ تو امپورٹنٹ ہے نا، ہیلدی لائف کی. میں نے کہا دیکھیں، آپ سے پوچھا گیا ہے ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، تو آپ امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ میں چلے گئے. امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں ارجنٹ ناٹ ارجنٹ کی. تو ایکسرسائز کے لیے ٹائم تو لکھا ہوا نہیں ہے یہاں پہ. تو ایکسرسائز جو ہے وہ ناٹ ارجنٹ ہے. زبردست. اچھا، اس کو سمجھیے. ایک پرٹیکولر کار، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں ویا موٹر وے، اور آپ جا رہے ہیں فل سپیڈ میں. مخالف سمت سے یعنی لاہور سے اسلام آباد ایک گاڑی آ رہی ہے. اس شارٹ ٹائم میں اس گاڑی کو دیکھنا ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ زبردست. آپ جنہوں نے لکھا نا ارجنٹ، یہ ارجنٹ کام ہے. ایک آنسر آیا ہے کہ ناٹ ارجنٹ. ناٹ ارجنٹ نہیں بلکہ ارجنٹ، کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے. اس شارٹ ٹائم میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے. لیکن ہم ابھی کیا پڑھا ہے؟ ارجنٹ کا کرنا ضروری نہیں ہوتا. یہاں ہم صرف ارجنٹ کی ڈیفینیشن سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، اپنے سپاؤس سے معافی مانگنا ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ عثمان صاحب فرما رہے ہیں ارجنٹ. سائمہ صاحبہ ارجنٹ. پی سی صاحب کہہ رہے ہیں پی سی ارجنٹ. آسیہ صاحبہ ناٹ ارجنٹ. میں نے 20 سال یہ پڑھایا ہے. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا میرڈ، وہ کہتے ہیں ارجنٹ. جو ہوتے ہیں نا ان میرڈ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناٹ ارجنٹ. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں، آپ لوگ جواب دے رہے ہیں شادی کی وجہ سے، حالانکہ آپ جواب دیں ڈیفینیشن کی وجہ سے. ڈیفینیشن کے طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ زبردست. ناٹ ارجنٹ. زبردست. اب یہاں ایک چیز اور دیکھیے. ویسے ایک ایکسٹرا سوال ہے تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے. اگر میاں بیوی میں ان بن ہو جائے، قرآن پاک میں ناراض رہنے کا ٹائم پیریڈ کتنا دیا ہے؟ کون دیکھے گا؟ 3 days، 3 دن، 4 months؟ 4 months. زبردست. یہ جواب درست ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا سورہ بقرہ میں،
والذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، اگر خامد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا، اس کے پاس میکسیمم ٹائم 4 مہینے ہے، منیمم نہیں، میکسیمم، منیمم تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا، میکسیمم۔ ویسے کسی بندے کی کسی اور سے ناراضگی ہو جائے تو 3 دن کا ٹائم ہے، لیکن میاں بیوی کا آپس میں 4 مہینے کا ٹائم ہے، اس لیے کہ یہ ریلیشن شپ بڑا سینسیٹیو بھی ہے اور بڑا ضروری ہے اس کو نبھانا۔ تو یہاں ارجنٹ والا کام نہیں، یہاں پہ سوچ بچار اور ٹھنڈا کول مائنڈیڈ ہو انسان، آہستہ آہستہ دیکھ دے کے چلے، ایسا نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں یہ کام ختم ہی کر جائیں۔ تو جب اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ معافی مانگنے والا معاملہ جو ہے اس کو کیا کیا ہے، اس کو کیا ہے ناٹ ارجنٹ، تو اس میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، ناٹ ارجنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ڈیلے کریں، جس طرح ارجنٹ کام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسے کریں ہی کریں، اسی طرح ناٹ ارجنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیلے کریں۔ ہم نے کرنا نہ کرنا ارجنسی کی بیس پہ نہیں ہے، بلکہ امپورٹنس کی بیس پہ ہے۔ اب آگے چل کے اس کو مزید دیکھتے ہیں نا۔ اب یہاں پر صرف ہم اس کا ٹائم نکال رہے ہیں کہ کس زون میں جا رہا ہے، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ، لیکن کرنا نہ کرنے کا تعلق تو ارجنٹ سے ہے نہیں۔ اگر ایک کام ارجنٹ ہے تو کرنا ضروری نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ آپ نے کہا کہ لائیو کرکٹ میچ ارجنٹ ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے جو لاسٹ ٹائم میں نے لائیو کرکٹ میچ دیکھا ہے نا، وہ 92 میں پاکستان جو ورلڈ کپ جیتا تھا نا، وہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک میں نے میچ نہیں دیکھا، لیکن لائیو ہوتا ہے، ہم نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ہمارا ویژن ہے ہی نہیں یہ والا۔ اس طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو گاڑیاں دیکھنا ہمارا مقصد نہیں تو ہے ارجنٹ ہے۔ اسی طرح جو کام ناٹ ارجنٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، بلکہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کو کب کرنا ہے۔ اور نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہگنگ یور چائلڈ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ ناٹ ارجنٹ، ٹھیک ہے، زبردست، ناٹ ارجنٹ، بہترین، چونکہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فوراً کریں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن گوئنگ ٹو a sale which is ending today، آج ختم ہونے والی سیل پہ خریداری کرنے جانا، ارجنٹ ناٹ ارجنٹ؟ دو تین چار جواب آگے کہ ارجنٹ، ارجنٹ، زبردست زبردست زبردست، یہ ارجنٹ ہے، چونکہ آج وہ اینڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ارجنٹ ہے۔ لیکن جانا ہے یا نہیں جانا، یہ ارجنٹ ہے، لیکن اگر آپ کے فائدے کی کوئی چیز ہے تو آپ جائیں گے، ادروائز نہ جائیں۔ ہر ارجنٹ کام کرنے والا نہیں ہوتا، اور ہر ناٹ ارجنٹ چھوڑنے والا نہیں ہوتا، بلکہ چھوڑنے اور کرنے کا جو دار و مدار ہے وہ ہے امپورٹنٹ پہ۔ امپورٹنٹ ہم پہلے پڑھ آئے ہیں، امپورٹنٹ ہر وہ کام ہوتا ہے جو آپ کو آپ کے مقصد کے قریب کرتے، مقصد کے قریب کرتے۔ اب آئیے دیکھیے ایک ذرا پھر انہی ایکٹیویٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو سلیپنگ ناٹ ارجنٹ، امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ؟ صحیح ہے، امپورٹنٹ ناٹ امپورٹنٹ؟ امپورٹنٹ، زبردست۔ واچنگ اے لائیو کرکٹ میچ ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ امپورٹنٹ، لیکن امپورٹنٹ کو بھی ہم نے ٹک کیا ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کوئی بندہ جو کرکٹر ہے اور اس کا مشن یہی ہے، تو اس کے لیے کسی کھلاڑی کے لیے یہ امپورٹنٹ بھی ہوگا۔ گوسپ نہ ارجنٹ ہے اور نہ امپورٹنٹ ہے، ایکسرسائز ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، اور اس طرح پرٹیکولر کار ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ، اور اسی طرح اپنے اسپاؤس سے معافی مانگنا ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، اور ہگنگ یور چائلڈ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ، چونکہ بچوں میں بھی فیلنگز ہوتی ہیں، اور آج ختم ہونے والی سیل پہ خریداری کرنے جانا یہ ہے ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ، اور امپورٹنٹ ہو بھی سکتا ہے اس لیے کہ اگر آپ کو تھوڑے پیسوں میں اچھی چیز وہاں سے مل رہی ہے تو آپ وہاں سے جا کے چیز اٹھا سکتے ہیں، جو کہ وہ آپ کے مقصد کے قریب آپ کو کر دیتی ہے۔ یہ ہے کانسیپٹ اصل میں قرآن و سنت کے مطابق ارجنٹ اور امپورٹنٹ کا۔
اگر اس کو آپ سامنے رکھیں تو امپورٹنٹ ورسز ارجنٹ، تو کاموں کی چار صورتیں بنتی ہیں یا چار طرح کے کام بنتے ہیں. نمبر ون، امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ. نمبر ٹو، ناٹ ارجنٹ امپورٹنٹ. نمبر تھری، ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ. اور نمبر فور، ارجنٹ ناٹ ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ. ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے جو کام بنتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم کوادرنٹ سسٹم. کوادرنٹ مطلب کوارٹر سے ہے نا. کوارٹر کہتے ہیں پاؤ 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 پاؤ. جس طرح چار پاؤ کے بنتے ہیں 1 کلو، اسی طرح فور کوادرنٹس کا ایک کوارڈنٹ سسٹم بنتا ہے. فور کوارڈنٹس کو کہتے ہیں. کاموں کو آپ نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا کیا ہے؟ پہلے ہم کہتے تھے ارجنٹ امپورٹنٹ، اب ہم نے اس کو دے دیا کوارڈرنٹ سے. کیوں؟ ایسا کام جو امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ دونوں ہے اس کو کہیں گے Q1. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں ٹائملی کلاس میں پہنچنا کون سا کیوں ہے؟ آپ کہیں گے Q1. والدین کی بات کا جواب دینا Q1. اور ایسا کام جو امپورٹنٹ ہے لیکن ارجنٹ نہیں، جیسے پرسنل ڈیولپمنٹ، جیسے کیا کہتے ہیں گھر کی صفائی، امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. جیسے ہوم ورک، جیسے اسائنمنٹ، جیسے اپنے ذاتی کام کاج، مثلا کپڑے بنانے ہیں، کپڑے خریدنے ہیں، بجلی کا بل جمع کروانا ہے. اور اسی طرح آپ نے اپنے امپورٹنٹ کام کرنا ہے. ہمارے ہاں بجلی کا بل اور یہ جو خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم لوگ Q1 میں جا کے کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ وہ جلد بازی میں کیا ہوا کام اس کی اہمیت اور معیار کھو دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا کیا؟ امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ. ایسے کام جو ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ دیتے ہیں ایسے وقت میں کرنا جب جلدی نہ ہو. جب جلدی نہ ہو. اب آ جاتے ہیں ناٹ امپورٹنٹ. یہ اوپر والا کھانا امپورٹنٹ کا تھا اور یہ ارجنٹ اور یہ ناٹ ارجنٹ. یہاں پہ ہے ناٹ امپورٹنٹ. ناٹ امپورٹنٹ یعنی ایسے کام یہاں سے نیچے نیچے ہوں گے جن کا ہماری زندگی میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے، البتہ یہ وہ کام ہے کہ جو اثر پڑ جاتے ہیں. تو پہلے کام کو ہم کہتے ہیں ناٹ امپورٹنٹ ارجنٹ. یہ بھی ناٹ امپورٹنٹ، یہ بھی ناٹ امپورٹنٹ. فرق کیا ہے؟ ارجنٹ ناٹ ارجنٹ. ٹھیک ہے. اب میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، آگے چل کے وہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن ابھی میں تھوڑا سا جج کرنا چاہوں آپ کو. اب آپ بتائیے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان فور کوارڈرنٹس میں سے کس کیو میں ہوتے ہیں؟ 1 2 3 4. کامیاب لوگ. پہلا جواب آیا Q1، Q2. باقی لوگ کیا کہیں گے؟ Q2، Q1، Q2، Q2. زبردست. اب آپ دیکھ لیجئے صحیح جواب اس کا یہ ہے کہ کامیاب لوگ Q2 والے ہوتے ہیں. کیوں بلا؟ وہ کام کو ٹائم پہ کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہی نہیں کہ وہ 1 میں جا کے پھنسے. اصل میں نا Q1 کو ایک زبان میں کرائسس زون کہتے ہیں. کرائسس زون. کرائسس زون کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اہم کاموں کو اتنا ڈیلے کیا کہ وہ جا کے آپ پھنسے. آپ جا کے پھنسے ہیں اس کام میں، تب جا کے آپ نے کیا. فرض کریں ایسے ہوا، آپ کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی جہاں پہ 15 منٹ پہلے اذان ہوئی. 1 بجے ظہر کی نماز تھی، 12:45 پہ اذان ہو گئی. اب اگر 12:45 پہ آپ سنتے پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے Q2 میں ایکشن لیا. آپ نے سنتے بھی پڑھ لی، آپ ٹائملی مسجد پہنچے، آپ نے سکون سے وہاں گئے، کوئی جلد بازی نہیں کی. اور آپ کتنے سکون سے نماز پڑھیں گے نا. لیکن ایک آدمی ہے چلو جو بیٹھا ہوا ہے، ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، موبائل پہ ہے، لیپ ٹاپ پہ ہے، انٹرنیٹ پہ ہے. جو ہی اذان اقامت ہوئی بھاگم بھاگ وہاں گیا. اس کا مطلب اس نے امپورٹنٹ کام ارجنسی میں کیا ہے، جلد بازی میں کیا. اور جلد بازی آپ علیہ السلام کا فرمان ہے شیطان کی طرف سے، رحمان کی طرف سے نہیں ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اقامت ہو جائے اور تم
اذان اور نماز کے لیے آ رہے ہو تو جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، بلکہ سکون کے ساتھ آپ لوگ آؤ۔ اب آپ دیکھ لیجیے، آپ کلاس میں جاتے ہیں، اگر آپ جلدی جائیں گے سانس پھولی ہوگی، اور آپ بھی تھوڑا سا الجھن میں ہوں گے، اور لوگوں کو بائی پاس کرتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے وہاں پہنچیں گے۔ ایسے لوگ جو ڈرائیو کر کے جاتے ہیں اپنے اسکول کالج اپنے آفس میں، وہ لیٹ نکلتے ہیں اپنے گھر سے تو ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہارن دیتے ہیں، ادھر سے ادھر گاڑیاں مارتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑی بدمزگی کے ساتھ پہنچتے ہیں اپنے اپنے جگہ پہ۔ لیکن ایک بندہ ہے جو اندازہ لگاتا ہے کہ میرے گھر سے میرے آفس کا ٹائم 15 منٹ کا ہے، تو وہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلتا ہے، Q2 میں نکلتا ہے۔ مثلا آپ نے اپنے گھر کے کاموں کو اگر آپ دیکھنا ہو، اچھا آپ سب کو خواتین کو پتا ہوتا ہے نا کہ میرے گھر کے کام کون سے ہیں، کتنے ہیں، کیا ہیں۔ آپ اگر وہ کل کے صفائی، کل کے کام سارا کچھ شام کو آپ سونے سے پہلے کیا کریں، اپنے گھر کے کچن صاف کر دیں، برتن صاف کر دیں، کو اگر صبح اسکول کالج یا کہیں جانا ہے تو کپڑے پریس کر لیں، پھر آپ اچھے طریقے سے ہر چیز A1 کر کے رکھیں رات کو، صبح آپ کیا کریں، آرام سکون سے جو بھی لوازمات ہیں پورے کریں اور نکل جائیں۔ آپ نے کیا کیا، Q2 میں رات کو ساری تیاری کر لی۔ میرا آج ہی سیشن تھا ایک جگہ پہ، تو 12 بجے سے 2 بجے تک تھا، درمیان میں زور کی بریک تھی۔ تو میں نے ان سے کہا جی میں نے آپ کے پاس 11:30 کے قریب پہنچوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں گھر سے کب نکلا، 15-20 منٹ کا راستہ تھا، میں گھر سے 11 بجے نکلا، اور میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ ابھی ٹائم ہے، ورکنگ ٹائم ہے، تو رش ہوگا، تو رش تھا۔ تو میں وہاں جا کے پہنچا 11:47 میں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں Q2 پہ نکلا تھا، اور میں اپنے ٹریننگ ٹائم سے 13 منٹ پہلے پہنچا، بڑے سکون سے گیا، کوئی میں نے گاڑی تیز نہیں چلائی، بڑے سکون سے گیا، حالانکہ رش تھا۔ کیوں بلا، میں Q2 میں روانہ ہوا۔ اب اگر مجھے پتا ہے کہ راستہ 20 منٹ کا ہے، میں 25 منٹ پہلے نکلتا ہوں، تو میں تو Q1 میں پھنسوں گا جا کے، اور آگے میں ٹائم پہ پہنچ نہیں پاؤں گا، اور پڑھانے کیا جا رہا ہوں، ٹائم مینجمنٹ۔ ہمارے ہاں ایز اے نیشن ہمارا ایجوکیشن سیٹ اپ سسٹم سے لے کر سارے ڈپارٹمنٹس کے اندر نا لوگ Q1 میں ہوتے ہیں۔ حالانکہ تعلیمی اداروں کے اندر Q2 میں سکھانا چاہیے لوگوں کو کام کرنا، لیکن آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں پیپر کی تیاری پیپر کے دنوں میں کی جاتی ہے، حالانکہ پیپر کی تیاری تو ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اب اسکول انتظامیہ بھی پیپر کے دنوں میں Q1 میں ہوتی ہے، ٹیچرز بھی Q1، بچے بھی Q1، پیرنٹس بھی Q1، اور کتنا الجھاؤ ہوتا ہے، مارکس کی اور نمبروں کی دوڑ ہوتی ہے، کوالٹی پہ کام نہیں ہوتا، پھر چیٹنگ ہوتی ہے، دیکھ داغ کے آگے پیچھے کر کے تو اچھے مارکس لے جاتے ہیں، ڈگری بہت اچھی مل جاتی ہے، لیکن آگے آتا واتا کچھ نہیں۔ ہمارے ہاں دیکھیں بجلی کا بل لاسٹ ڈیٹ جا کے جمع کروائیں گے، عید کی تیاری عید کے دنوں میں طاق راتوں میں، جب قیام کرنا تھا مسجدوں میں، قیام ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹوں میں۔ شادی کی تیاری بالکل شادی کے دنوں میں جا کے شاپنگ ہو رہی ہے۔ ہر کام ہم تاخیر سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر سے لے کے ہر معاملے میں نہ تاخیر ہے، ہر معاملے میں تاخیر ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم کوالٹی وائز کوئی چیز اپنے ملک میں نہیں دیکھتے، کوالٹی کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے ہر معاملے میں۔ ہمارے ہاں لوگ ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر کچھ ایسے ہونے چاہیے جن سے آپ کی دوستی ہو، ان سے آپ اپنا ٹریٹمنٹ اور اپنا نا فل باڈی چیک اپ سال میں ایک آدھ دفعہ کروا لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بیماری آنے والی تو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ واک اور ایکسرسائز Q1 میں کرتے ہیں، تب جب ڈاکٹر نے کہہ دیا واک ایکسرسائز نہیں کرو گے مر جاؤ گے، اس لیے کہ ہم ایک ویژنری اور ہیلتھ کانشیس نیشن نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کے ساتھ کھل کے تھوڑی سی بات کر لوں، چونکہ آپ اس یونیورسٹی سے کے گریجویٹس ہیں جس میں میں نے ایک سبجیکٹ پڑھایا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے ہاں
असाइनमेंट्स Q1 में लिखी जाती हैं या 2 में है? Q1 में ना। अभी भी क्या आपको बात बताता हूँ अभी की। मैंने अभी यूनिवर्सिटी यानी स्टूडेंट्स को दी हुई थी असाइनमेंट्स, और लास्ट डेट थी 20 अक्टूबर। उन्होंने एक्सटेंड करवा ली बातचीत करके, और मैंने कर दी 30 अक्टूबर। रात को मैंने ग्रुप देखा तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे थे लास्ट डेट कब है। मैंने तो अभी लिखनी नहीं शुरू की। या अल्लाह, या अल्लाह। यानी कि उनको ये भी नहीं पता कि Q1 का टाइम भी खत्म हो गया। इसीलिए आप देख लें कि हमारे यहाँ की जाने वाली असाइनमेंट्स किसी काम की, किसी काम की। लेकिन डिग्री लेके लोग आ जाते हैं, जी मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा हुआ है, मुझे जो है ना जॉब चाहिए। आप वैसे भी जॉब का जमाना ही खत्म हो गया। जॉब का जमाना ही खत्म हो गया। तो हम एज अ नेशन इतने मसाइल का शिकार हैं। 2005 में जलजिला हुआ, मेरा ताल्लुक चूंकि कश्मीर से है, हमारा इलाका सारा तबाह हो गया। 2 साल लग गए हमारी हुकूमतों को, हमारी आवाम को संभलते संभलते। लेकिन जलजिला जब आया तो मैं इस्लामाबाद में था, तो 2 दिन, मैं अगले दिन मैं कश्मीर गया। तो अमेरिकन एनजीओज हेलीकॉप्टरों से अपनी गाड़ियां उतार रहे थे, और उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हैरान कुन बात ये थी कि इतनी दूर से उठ के लोगों ने आके मदद करना शुरू कर दी, और जख्मियों को निकालना शुरू कर लिया, और ऑपरेशन शुरू कर दिया। हम लोगों के पास इंतजाम क्यों नहीं थे? वजह पता है क्या है? वो लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का ख्वाब बना चुके हुए हैं, और उन्हें मालूम है कि जहां इंसान होते हैं वहां क्राइसिस होते हैं। लिहाजा उन्होंने Q2 में रहकर अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लिए। जब भी कोई मामला हो फौरन एक्शन करो। हमारा यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? देखा जाएगा, देखेंगे। आपको मालूम है 2 साल पहले की बात, मरी में बर्फबारी की वजह से बहुत सारे लोग गाड़ियों में अंदर फौत हो गए। यहाँ से 2 साल पहले की बात है। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स आई कि क्या हुआ, तो पता ये चला कि जितने लोग गए हुए थे वो भी कोई तैयारी करके नहीं गए हुए थे। जिन क्रेनों ने आके बर्फ हटानी थी उनमें पेट्रोल ही नहीं था। तो पेट्रोल क्यों नहीं था? पैसे ही नहीं है। भाई इतनी आवाम मरी जाती है, तो आपने ये टोल प्लाजा भी रखा हुआ है, आप लोगों से वहां इतना ज्यादा कमाते भी हैं, तो पेट्रोल कितना एक महंगा होता है एक क्रेन के अंदर? चलो बहुत ज्यादा महंगा लगा, लाख रुपए लगेगा ना। आप उनको स्टैंड बाई रखें, बर्फ पड़ने वाली है, आवाम आई हुई है, आप वहां पे फौरन दिन रात 2-3 शिफ्टें लगाएं। लेकिन लोग मर गए गाड़ियों में तड़प तड़प के, लेकिन क्रेन के मालिक सोए हुए हैं, और इंतजामिया कहती है कि पेट्रोल के पैसे ही नहीं थे। कितनी बड़ी हमाकत है। यानी अहमकों की बस्ती में लोग रहते हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वजह क्या है? वजह यही जो आज हम पढ़ रहे हैं, कि हमारे यहाँ एक माइंड सेट है कि हमने काम तब करना है जब सर में पड़ेगा, तब, वरना उससे पहले नहीं करना। ये होता है नाकाम लोगों का बिहेवियर। उसकी वजह आपको बता देता हूँ। देखिए दुनिया में ना दो ही जोन होते रहने वाले, 1 या 2, 3 4 नहीं होता। 3 4 वजह होते हैं, रीजन होते हैं। कैसे? कि जो बंदा Q3 और Q4 में रहता है, यानी नॉट इम्पोर्टेंट कामों में रहता है, नॉट इम्पोर्टेंट काम, ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, ज्यादा गप्पें, ज्यादा आना जाना, फजूलियात, ना फायदा दुनिया का ना आखिरत का, ऐसे ही ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, नॉट इम्पोर्टेंट कामों में लगा रहेगा, खा वो अर्जेंट हो खा वो नॉट अर्जेंट हो। तो जो इम्पोर्टेंट काम होंगे वो फिर इग्नोर होंगे, वो डिले होंगे। क्योंकि बंदा जो काम का था वो लगा हुआ नॉट इम्पोर्टेंट कामों में, तो इम्पोर्टेंट काम डिले होंगे, तो डिले होते 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 वो काम कहाँ जाएंगे? वन में। आगे हम चल के इंशाल्लाह इसको हैंडलिंग में बात करते हैं कि हाउ टू हैंडल योर क्वाड्रेंट सिस्टम। कि जब वो बंदा अपने Q3 को हैंडल कर लेता है, 4 को कर लेता है,
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 4 زندگی میں ختم نہیں ہوتے، لیکن اس کو مینج کیا جا سکتا ہے۔ جو بندہ ان کو ہینڈل کر لیتا ہے نا، وہ اپنے میجر ٹاسک جو ہوتے ہیں نا، ان کو پہلے ٹائم دیتا ہے۔ اور جو میجر ٹاسک ہوتے ہیں یہ زیادہ نہیں ہوتے، تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے میجر ٹاسک دن میں 3 4 ہی ہوتے ہیں۔ آپ امپورٹنٹ کام پہلے کریں، پہلے کر کے اس کو نا یہاں سے آگے جانے سے روک دیں، من میں نہ جائے۔ اس کے بعد آپ 3 اور 4 بھلے کرتے رہو، کیا ہے؟ ہمارا ذہن یہ ہے کہ 3 4 کرتے رہو، 2 1 میں پھنس جائے، اور یہ کرائسس زون ہے۔ یہاں پہنچ کے بھی بہت کم لوگ ہیں جو ان ٹاسک کو پورا کرتے ہیں۔ ادروائز کہتے ہیں مارو گولی یار، جان چھڑاؤ، سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو معاشرہ نکمے لوگوں سے بھر گیا ہے۔ تو آگے چل کے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سیشن میں کہ یہ ہوگی ہماری انڈرسٹینڈنگ 1 2 3 4 کیا ہوتا ہے۔ ناکام لوگ یہاں ہوتے ہیں، کامیاب لوگ یہاں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ایک ملک میں 99% لوگ Q1 میں 2 میں نہیں ہیں، بلکہ 1 میں ہیں۔ 1% لوگ Q2 کے ہیں۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ مشکل میں جا رہا ملک۔ اور طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم ایک ٹیکنیکل انداز سے کوشش کریں گے ان دونوں کو کیسے مینج کیا جائے کہ ہم یہاں جائیں، یہاں نہ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو دیکھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور اپنے کاموں کو مینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔